ملی وائس کا ڈیلی بلیٹن عالمی شب و روز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ عبدالوہاب کا سلام مسنون قبول کیجیے۔ عالم اسلام سے نشر ہونے والی خبروں کے اس بلیٹن میں جو خبریں ہم شامل کر رہے ہیں اس کی چند سرخیاں کچھ اس طرح ہیں۔ ایغور مسلمانوں کی تائید میں چین کے خلاف نیوزی لینڈ پارلیمنٹ میں متفق قرارداد منظور، چین چراغ پا۔ جمعۃ الوداع کے موقع پر اسرائیل کی دہشت گردی، نہتے فلسطینیوں پر چلائی گولیاں، اقوام متحدہ نے جنگی جرم سے کیا تعبیر۔ ایرانی ہیکرز کا اسرائیلی فیشن برانڈ H&M پر سائبر حملہ، مطالبہ تسلیم نہ کرنے پر 110 گیگا بائٹ ڈیٹا شائع کرنے کی دی دھمکی۔ امریکی انخلاء کے بعد افغانستان میں بڑھ رہا ہے طالبان کا اثر، ملک کے دوسرے بڑے ڈیم پر کیا قبضہ۔ امریکہ کے ایران جوہری معاہدے میں واپسی لگ بھگ طے، عالمی طاقتوں کا بیانیہ میں اجلاس۔ ناظرین، چین میں ایغور مسلمانوں پر مظالم کے خلاف عالمی طور پر آوازیں اٹھ رہی ہے۔ اس درمیان نیوزی لینڈ کی پارلیمنٹ میں چین کے خلاف متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کی گئی۔ نیوزی لینڈ کے ACT پارٹی نے ایغور مسلمانوں پر ہو رہے مظالم کے سلسلے میں پارلیمنٹ میں قرارداد پیش کی تھی، جس پر تمام جماعتوں نے تبادلہ خیال کرنے کے بعد متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا۔ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جسنڈا آرڈن نے 2 دن قبل آکلینڈ میں منعقدہ چین بزنس میٹنگ میں بھی ایغور مسلمانوں پر مظالم اور انسانی حقوق کی پامالیوں پر چین پر براہ راست تنقید کی تھی۔ اس کے علاوہ امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا جیسے ممالک نے بھی ایغور مسلمانوں پر چینی مظالم کی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اس میں اب نیوزی لینڈ بھی شامل ہو چکا ہے۔ امریکہ اور کینیڈا جیسے ممالک نے زنجیانگ میں چین کے اقدامات کو قتل عام قرار دیا ہے۔ ادھر نیوزی لینڈ میں چین کے خلاف قرارداد پاس ہونے پر چین نے نیوزی لینڈ کی مخالفت کی اور اسے چین کا اندرون ملک معاملہ بتایا۔ یورپی ممالک کی اسرائیل کو فلسطینی علاقوں میں آباد کاری روکنے کی ہدایت کے ایک دن بعد صہیونی ریاست نے بربریت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جمعۃ الوداع کے موقع پر فائرنگ کی، جس میں 2 فلسطینیوں کے ہلاک اور 180 سے زائد زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ اسرائیل نے شرمگیزی کرتے ہوئے جمعہ کو بیت المقدس میں نماز سے آنے والے فلسطینیوں کو روکنے کی کوشش کی، لیکن جب فلسطینی کسی بھی مزاحمت سے نہیں رکے تو اسرائیلی پولیس نے یروشلم کے پرانے شہر کے اندر مسجد اقصی کی طرف جانے والے تمام دروازوں کو بند کر دیا۔ فلسطینی مظاہرین اسرائیل کی یہودی بستیوں کی آباد کاری کے خلاف مظاہرے بھی کر رہے تھے، جس سے کھسیائے اسرائیل نے نہتے فلسطینیوں پر حملہ کر دیا۔ اقوام متحدہ نے اسرائیل کو مشرقی یروشلم سے فلسطینیوں کو گھروں سے زبردستی نکالنے کی کوشش پر لگام لگانے کو کہا، ساتھ ہی متنبع کیا کہ اس کا یہ اقدام جنگی جرائم کے مترادف ہوگا۔ ادھر عالمی عدالت انصاف نے بھی اسرائیل کو فلسطینی علاقوں میں جنگی جرائم کا ذمہ دار قرار دیا ہے، جس سے انتہا پسند ریاست کی قانونی مشکلات بڑھ گئی ہیں۔ ایک دوسری خبر میں اسرائیلی میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ ایرانی ہیکرز نے اسرائیل کے مشہور فیشن اور ملبوسات برانڈ H&M کے کمپیوٹر سسٹم پر سائبر حملہ کیا ہے اور اس حملے کے بعد دھمکی دی ہے کہ اسرائیلی ملبوسات چین کے صارفین کا ڈیٹا افشا کر دیں گے۔ N3T Worm نامی ایک گروپ نے خبردار کیا ہے کہ اگر ان کے غیر اعلانیہ مطالبات تسلیم نہیں کیے گئے تو وہ اسرائیلی H&M کمپنی کے تقریباً 110 گیگا بائٹ ڈیٹا شائع کر دے گا۔ عبرانی اخبار ہارٹس نے اطلاع دی ہے کہ اس طرح کے سائبر حملوں میں ورٹوس لاجسٹک سمیت دیگر کئی اسرائیلی کمپنیوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایک کیس میں ہیکروں نے 3 بٹ کوائنز کا مطالبہ کیا، جس کی مالیت تقریباً $1,70,000 سے زیادہ بنتی ہے۔ سائبر سیکورٹی ماہرین کا خیال ہے کہ N3T Worm Pay2 کی ایرانی ہیکر گروپ سے وابستہ ہے، جس نے ماضی میں اسرائیلی ہوا بازی کی صنعت اور اسرائیلی سائبر سیکورٹی کمپنی ورنوکس پر حملہ کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ سائبر سیکورٹی فرم چیک پوائنٹ نے گزشتہ نومبر میں اسرائیلی کمپنیوں پر ہیکرز حملوں کے سلسلے کے بعد Pay2 کی سرگرمی سے خبردار کیا تھا۔ افغانستان نے امریکی افواج کے انخلاء کے معاہدے کے باوجود امریکہ کے معاہدہ شکنی کے بعد سے طالبان کے حملوں میں تیزی آ گئی ہے۔ طالبان نے امریکہ کے زیر اثر افغان فوج کے ساتھ لڑائی کے بعد ملک کے دوسرے بڑے ڈیم پر قبضہ کر لیا ہے۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کی رپورٹ کے مطابق جمعرات کو قندھار کے سرکاری حکام کا کہنا ہے کہ ملک کا دوسرا بڑا دہلا ڈیم اب طالبان کے قبضے میں ہے، جس کی تصدیق طالبان کے ترجمان قاری یوسف احمدی نے کی۔ ادھر ملحقہ ضلع کے گورنر حاجی گلبدین نے بھی طالبان کے ڈیم پر قبضہ کرنے کی بات کو قبول کیا۔ گورنر کا کہنا تھا کہ افغان سیکورٹی فورسز نے طالبانی کمک کا مقابلہ کیا تھا، لیکن وہ اس کو حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ خیال رہے کہ گزشتہ سال ہونے والے دوحہ معاہدے کے مطابق امریکی افواج کو 1 مئی سے افغانستان سے نکل جانا تھا، لیکن امریکی صدر جو بائیڈن نے افغانستان سے انخلاء کی ڈیڈ لائن 11 ستمبر تک کر دی ہے۔ مغربی صحارا خطے کے حوالے سے جرمنی کے منفی موقف پر مراکش نے جرمنی سے اپنے سفیر کو واپس بلا لیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ دسمبر میں مغربی صحارا علاقے پر مراکش کی خود مختاری کو تسلیم کر لیا تھا، لیکن جرمنی نے اس معاملے پر اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کا بند کمرے میں اجلاس طلب کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ مراکش کو اس بات سے ناراضگی ہے کہ جرمنی متنازع خطے کے حوالے سے امریکی فیصلے کی مخالفت اور مراکشی اختیارات قبول نہیں کر کے تقریبی رویہ اختیار کر رہا ہے۔
اس سے قبل جرمنی نے لیبیا کی صورتحال پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے برلن میں جنوری 2020 کے وسط میں ایک بین الاقوامی کانفرنس میں مراکش کو نظر انداز کیا تھا۔ اس کانفرنس میں افریقی یونین، یورپی یونین اور عرب لیگ کے نمائندوں کے ساتھ ساتھ ان تمام سربراہان مملکت کو دعوت دی گئی تھی جو اس تنازع کا حصہ ہے، لیکن اس میں مراکش کو مدعو نہیں کیا گیا تھا۔ شمال مغربی افریقہ کا بحر اوقیانوس کے ساحل پر واقع مغربی صحارا کا یہ علاقہ پہلے اسپین کی نوآبادیت ہوا کرتا تھا، جسے سن 1975 میں مراکش نے آزاد کر دیا تھا۔ امریکہ کو ایران کے ساتھ جوہری معاہدے پر مذاکرات کے لیے دوبارہ واپس لانے کے لیے عالمی طاقتوں نے جمعے کے دن ویانا میں اعلیٰ سطحی بات چیت کا چوتھا دور جاری رکھا۔ اس دوران ایک متوازی میٹنگ میں امریکہ اور ایران نے آمادگی ظاہر کی کہ وہ اس معاملے میں حائل اہم رکاوٹوں کو دور کرنے کے خواہش مند ہے۔ اعلیٰ سطحی مذاکرات کا یہ سلسلہ اپریل کے اوائل میں آسٹریلیا میں شروع ہوا تھا۔ روسی وفد کے رکن میخائل الیانوف نے جمعے کی ملاقات کے بعد ایک ٹویٹ میں بتایا کہ شرکاء نے مذاکرات کے عمل کو تیز کرنے کی ضرورت پر اتفاق کیا ہے۔ سال 2018 میں امریکہ سن 2015 کے ایرانی جوہری پروگرام معاہدے سے علیحدہ ہو گیا تھا۔ جوہری پروگرام پر خدغنِ قبول کرنے کے عوض ایران کو معاشی مراعات کی پیشکش کی گئی تھی۔ ایران کو نئے سرے سے مذاکرات پر راضی کرنے میں ناکامی پر ٹرمپ انتظامیہ نے اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف پھر سے سخت معاشی پابندیاں عائد کر دی تھی۔ تاہم نئے امریکی صدر جو بائیڈن نے سمجھوتے میں دوبارہ شامل ہونے کے بدلے ایران کو معاہدے پر عمل درآمدگی کے لیے تیار رہنے کو کہا ہے۔ چونکہ اس وقت امریکہ معاہدے سے باہر ہے، اس لیے ویانا بات چیت میں امریکی نمائندے شامل نہیں ہیں۔ تاہم ویانا کے ایک دوسرے مقام پر ایرانی اور امریکی وفود سے مذاکرات کاروں کا الگ الگ رابطہ جاری ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی 3 روزہ سرکاری دورے پر ملاقات ہوئی۔ اس موقع پر دونوں ملکوں کے درمیان کئی معاہدوں پر دستخط بھی ہوئے۔ دونوں سربراہوں نے پاکستان اور سعودی عرب کے 2 طرفہ تعلقات کے استحکام پر بات چیت، معاہدوں اور 2 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے۔ مذاکرات کے دوران گہرے تعلقات، تعاون کا دائرہ وسیع کرنے اور مختلف شعبوں میں 2 طرفہ یکجہتی کو فروغ دینے پر بھی زور دیا گیا۔ اس کے علاوہ دونوں ملکوں کی دلچسپی کے علاقائی و بین الاقوامی امور و مسائل پر امن و استحکام کے فروغ کے حوالے سے نقطہ ہائے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان اور سعودی عرب نے انتہا پسندی اور تشدد کا مقابلہ کرنے، فرقہ واریت کو مسترد کرنے اور عالمی امن و سلامتی کے حصول کے لیے انتھک جدوجہد کی خاطر پوری مسلم دنیا کو مل کر کوششیں کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ پاکستانی حکومت کے بیان کے مطابق اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ دہشت گردی کے فتنے کے انسداد کے لیے مشترکہ جدوجہد جاری رکھنی ہوگی۔ دہشت گردی کا کسی مذہب، نسل اور نہ ہی کسی رنگ سے کوئی تعلق ہے۔ تو ناظرین، ملی وائس کے عالمی بلیٹن شب و روز میں آج اتنا ہی۔ آپ سے جلد ہوگی ملاقات نئی خبروں کے ساتھ۔ اگر آپ کو ملی وائس کی خبریں پسند آئیں تو اپنے دوست و احباب میں لنک ضرور شیئر کریں۔ عبدالوہاب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔